الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے دم اور تعویذات کا بیان۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الرقا والتمائم، یعنی وہ باب جو دم اور تعویذات کے بیان میں ہے۔ اس باب میں دم کرنے اور کروانے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ایسے اذکار، دعائیں اور بابرکت الفاظ جنہیں پڑھ کر پھونک ماری جائے انہیں دم کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا اعضائے بدن پر اور بعض کا روحانی طور پر اثر ہوتا ہے۔ بعض ان میں سے شرعاً جائز ہیں اور بعض ناجائز، حرام بلکہ شرک ہیں۔ جن دموں سے علاج کیا جائے اگر وہ شرکیہ ہوں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت نہ دی ہو تو صحیح اور درست نہیں ہے۔ البتہ اگر شریعت میں اس کی اجازت موجود ہو تو ان چیزوں سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، دم میں اگر شرکیہ کلمات نہ ہوں تو وہ جائز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرکیہ دم وہ ہیں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا ان میں شیاطین کے نام آتے ہوں، یا دم کرانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلمات از خود مؤثر یا نفع بخش ہیں۔ ایسی صورت میں ہو تو یہ دم ناجائز اور شرکیہ ہوگا۔ تمیمہ یعنی تعویذات سے مراد چمڑے کے ٹکڑے، منکے، لکھے ہوئے بعض الفاظ و کلمات یا مختلف شکلوں کی چیزیں ہیں، مثلاً ریچھ یا ہرن کا سر، کھچر کی گردن، سیاہ کپڑا، آنکھ کی شکل کی کوئی چیز یا منکوں کی مالا وغیرہ، کوئی بھی چیز گلے میں ڈالنا، باندھنا اور لٹکانا، یہ تمام اشیاء تمیمہ یعنی تعویذ کہلاتی ہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ یہ خیر اور بھلائی کا سبب اور نقصان سے تحفظ اور اس کے ہٹانے کا باعث ہے، اسے تمیمہ تعویذ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کسی امید یا لالچ کے نظریہ سے یا نقصان سے بچنے کی خاطر نہیں بلکہ محض گاڑی یا گھر کی زینت اور سجاوٹ کے لیے لٹکاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان اشیاء کو اگر کسی فائدے کے لالچ یا نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ تاہم چونکہ انہیں استعمال کرنے میں مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان چیزوں کو محض زینت کے لیے لٹکانا بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطیت، رواہ البخاری۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ آپ نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی اور ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اونٹوں کے گلوں سے ہار کاٹنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ عرب سمجھتے تھے کہ یہ چیز اونٹوں اور بکریوں سے نظر بد کو دور کرتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا خلاف اسلام اور شرک ہے۔ دور جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کمان کی تانت پرانی ہو جاتی تو اسے تبدیل کر لیتے اور پرانی تانت کو چوپایوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتولة شرک، فقالت امرأة عبد الله بن مسعود لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جھاڑ پھونک، تعویذ اور میاں بیوی کے درمیان محبت کرنے والا عمل شرکیہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے ان سے کہا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اللہ کی قسم میری آنکھ آنسو بہاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی جو دم کرتا تھا، وہ جب دم کر دیتا تھا تو ٹھیک ہو جاتی تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ شیطان کا کام تھا، وہ اپنی انگلی اس میں چبھو دیتا تھا تو جب وہ دم کرتا تھا تو وہ رک جاتا تھا. تمہارے لیے ہی پڑھنا کافی تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اذهب الباس، اے اللہ رب العالمین تو تکلیف کو دور کر دے، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اور تو شفا عطا کر دے، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، ایسی شفا عطا کر جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. سنن نبی داؤد کی ایک دوسری حدیث ہے، زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک دھاگا ہے جس پر میرے لیے کچھ دم کیا گیا ہے. زینب کہتی کہ انہوں نے اسے کاٹ دیا اور کہا کہ اے عبداللہ کے گھرانے والو، تم سب شرک کے محتاج نہیں ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جھاڑ پھونک، تعویذ اور میاں بیوی کے درمیان محبت کرنے والا عمل شرکیہ افعال ہیں. اس حدیث میں یہ بات تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ بلا شبہ تمام کے تمام منتر اور دم، ہر قسم کے تعویذ، گنڈے اور باہمی عشق و محبت کرنے کے لیے تیار کی جانے والی سب چیزیں شرک ہیں. ان تمام شرکیہ چیزوں میں سے صرف اس دم کی رخصت اور اجازت ہے جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا، رواہ مسلم. جس دم میں شرکیہ کلمات نہ ہو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایسا دم کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا ہے اور کروایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دم شرک نہیں بلکہ بعض قسم کے دم شرک ہیں، اور وہ وہی ہیں جن میں شرکیہ کلمات شامل ہوں. باقی رہا معاملہ تمائم یعنی تعویذ، گنڈے، تو ان کے بارے میں کچھ تخصیص نہیں ہے، ان کے جائز ہونے کی بھی کوئی صورت ہو، لہذا تعویذ گنڈوں کی تمام قسمیں شرک میں داخل ہیں. تیولہ کی وضاحت شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ وہ چیز ہے جسے مشرکین ایک خاص عمل سے تیار کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. دراصل یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. عام لوگ اسے صرف اور عطف یعنی دل کو پھیر دینے اور نرم کر دینے کا ذریعہ قرار دیا کرتے تھے. در حقیقت یہ تعویذ گنڈوں ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اسے خاص عمل سے تیار کیا جاتا ہے اور جادوگر ہی شرکیہ کلمات کے ذریعہ اسے دم کرتا ہے اور اپنے زوم باطل میں اسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے. اس جادو کے عمل کی بنا پر یہ جادو کی قسم بھی ہوئی، اور جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر ہے.
جو بھی چیز نظر بد دور کرنے، نقصان سے بچاؤ یا جان کی بہتری و بھلائی کے لیے لٹکائی یا باندھی جائے، خواہ اس کی شکل و صورت کسی بھی قسم کی ہو، وہ سب تمائم میں شامل ہے اور داخل ہے۔ آج کے درس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم علاج معالجہ میں ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان کے ذریعے سے علاج کریں جن کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہو اور جن کا استعمال کرنا جائز اور مباح ہو، اور ایسی چیزوں سے دور رہیں جو حرام ہوں اور توحید کے منافی ہوں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔